الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم فقہنا فی الدین اللهم فقہنا لما تحب وترضى۔ آیت نمبر 72 73 میں ہم لوگوں نے پڑھا کہ کس طرح سے لوگوں کے الگ الگ عقیدے ہیں شرک کے۔ تو شرک اتنا بڑا کبیرہ گناہ ہے کہ سب سے بڑا تو اس کا نقصان یہ ہے کہ اس پر جنت حرام ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قانون ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت ان پر حرام کی، جیسے کہ آیت نمبر 72 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم۔ تو تین اس میں بڑھ گئے، ٹرینٹی کا جو ان کے وہاں تصور ہے اس کا بیان ہے۔ تو اس کے بارے میں ہم لوگوں نے پڑھے تو کیوں اتنا زیادہ صرف اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے کہ سارے گناہوں میں سے سب سے کبیرہ گناہ جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے وہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ ایک عام انسان کا اگر آپ دیکھیں گے، مثلاً گھر میں ہی اگر سگے بہن بھائی ہیں اور ماں باپ کسی ایک کو زیادہ پیار کر رہے ہیں یا کسی ایک کے ساتھ زیادہ مہربان ہے اور ایک کو نہیں ہے، تو آپس میں جیلسی جو ہوتی ہے، تو یہ ایک معمولی انسان ہے۔ یا پھر یہ ہے کہ دوستوں میں، بہن بھائیوں میں، یا خود میاں بیوی میں، اگر بیوی کسی اور مرد کی تعریف کرے تو شوہر کو پسند نہیں آتا، شوہر اگر کسی کی بیوی کی تعریف کرے تو بیوی کو پسند نہیں آتی، تو یہ ساری چیزیں یا کسی عورت کی، تو ایک عام انسان کو بھی یہ چیز پسند نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مثل اعلیٰ ہے، ساری کائنات کے اکیلے مالک ہے، تو اللہ تعالیٰ کو کیسے ذہب ہو کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ابھی آگے ہم لوگ جو آج کی آیت میں پڑھیں گے کہ وہ نہیں تھے سوائے کے رسول، اور تم نے اس رسول کو کیا بنا دیا کہ اس کی ماں کو بھی شریک بنا دیا، اس کو بھی شریک بنا دیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ، یعنی ٹرینٹی کا جیسے ہے نا آیت نمبر 73 میں ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ تین کا عقیدہ کیسا بن گیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہیں ان کے وہاں کہ ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ اور کس کی؟ کہ مریم علیہ السلام بھی نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی وہ ہے بیوی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سب سے پہلے مشرکین مکہ کو کیا چیز کے جواب دیا تھا شرک کے بارے میں؟ کہ ایک سورے میں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، کہہ دیجئے نہ اللہ تعالیٰ کا کوئی باپ ہے اور نہ کوئی بیٹا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اکیلے ہیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ تو اتنی دلیری کہ تین فرقوں میں بٹ گئے۔ ایک تو جس نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ خود اللہ تعالیٰ تھے، جب تک چاہا اللہ تعالیٰ نے ہمارے بیچ میں رہے، اور جب چاہا اللہ تعالیٰ آسمان پر چلے گئے، نعوذ باللہ۔ دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ نہیں، وہ مسیح علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور تیسرے نے اس سے بھی زیادہ حد کر دی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بیوی اور بیٹا کو بنا لیا۔ تو ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ ہم لوگوں نے آیت یاد کی تھی اور سورہ آل عمران میں بھی پڑھ چکے ہیں، کیا ہے وہ؟ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکن، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی بھی مثال آدم علیہ السلام کی طرح ہے کہ نہ وہ تھے یعنی کسی کے بیٹے اور نہ کسی کی اولاد، نہ کسی کا وہ سوائے کہ مریم علیہ السلام کے بیٹے، اور ان کو بھی ہم نے اپنے کلمہ کن سے پیدا کیا جیسے کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اتنا بڑا یہ گناہ کر رہے ہیں، شرک جیسا کبیرہ گناہ کر رہے ہیں، جس کی سزا یہ ہے کہ جنت ان پر حرام ہے۔ کوئی بھی ہو، کسی کا بھی ہو، چاہے کہ وہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ اگر اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتا ہے، کسی اور کو مشکل کشا، کسی اور کو حاجت روا، کسی اور کو پیر، کسی اور کو دستگیر، کسی اور کو بگڑی بنانے والا، کتنے کیسے کیسے نام اپنی مرضی سے دے کر رکھے ہیں نا، جبکہ یہ ساری چیزیں کس کے اندر کوالٹی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اکیلے اللہ کی ذات میں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ یہاں پر وما من الہ الا الہ واحد، نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا، اللہ کے سوا نہ کوئی کسی کو بیٹا دے سکتا ہے، نہ کسی کی بگڑی بنا سکتا ہے، نہ کسی کی مشکل دور کر سکتے ہیں، نہ کسی کو نفع پہنچا سکتے ہیں، سوائے اللہ کے کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اسی لیے یہ شرک اتنا کبیرہ گناہ اتنا بڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے شرک کرنے والوں پر جنت حرام کر دی ہے. لیکن آپشن ہے، شرک کرنے والوں کے لیے بھی آپشن ہے. کیا آپشن ہے؟ افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ، کیا پھر نہیں وہ توبہ کرتے اللہ کی طرف اور استغفار کرتے اس سے؟ یعنی اگر توبہ کا دروازہ کھلا ہے کہ اگر وہ توبہ کر لیں، اللہ کی طرف رجوع کر لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ہے، ان کے گناہوں کو معاف کرنے پر بھی قادر ہے، اور ان کی خطاؤں سے درگزر کرنے پر بھی قادر ہے، اور ان کی یعنی شرک جیسے کبیرہ گناہ کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کرنے پر قادر ہے اگر وہ توبہ کریں اور اللہ کی طرف رجوع کریں. یعنی اتنی بڑی چیز کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے ایک دروازہ رکھا ہے توبہ کا، کہ توبہ ہے، اور استغفار کیا ہے کہ گناہوں پر پردہ ڈال دینا، ڈھانپ دینا، جس کو عربی میں کہتے ہیں غفرہ. غفرہ یعنی کسی چیز کے اوپر پردہ ڈال دینا، ڈھانپ دینا. کہ توبہ بھی قبول کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، گناہوں کو معاف بھی کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ہے کہ اس کے لیے وہ کرتے ہیں. تو ایک چیز ہوتی ہے مغفرت. مغفرت کیا ہے؟ جیسے اس میں ہے نا کہ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ، مغفرت کر دیں گے اس کی، یعنی معاف کر دیں گے اس کو. تو مغفرت کیا ہوتی ہے کہ قیامت کے دن کسی کے گناہ پر اللہ ایسے پردہ ڈالے کہ وہ نظر تو آ رہا ہے مگر ڈھکا ہوا ہے. یعنی ہے کچھ ڈھکا ہوا لیکن کیا ہے وہ نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن ہے کچھ ڈھکا ہوا. یہ ہے مغفرت. اور تکفیر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ گناہوں کو دفن کر دے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلے. یعنی ایک چیز تو ہے، کوئی چیز مثلا آپ نے کوئی چیز ڈھانک کر رکھی ہے، اب سب کو تجسس ہو رہا ہے، پتہ نہیں اس کے اندر کیا ہے، کھلا ہوا نہیں ہے، وہ ڈھکا ہوا ہے، لیکن سب کو تجسس ہوتا ہے نا کیا چیز ہے اس میں. لیکن تکفیر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہ کو دفن کر دے، یعنی کسی کو پتہ ہی نہیں چلے، وہ چیز جو ڈھکی ہوئی تھی اس کو اندر کہیں دبا دیا گیا. اور توبہ جس کا ذکر ہے آیت نمبر اس میں کہ آیت نمبر 75 میں 74 میں افلا یتوبون، تو توبہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ توبہ کی وجہ سے نہ صرف گناہ کو ڈھانپ دیتے ہیں بلکہ دفن کرنے کے بعد اس گناہ کو نیکی میں تبدیل کر دیتے ہیں. جیسے کہ ایک صحابی آئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اپنی جاہلیت کے زمانے میں تو بہت کبیرہ گناہ کیے، بہت بڑے بڑے گناہ کیے، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان گناہوں کو معاف کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خوش ہو جاؤ کہ نہ صرف اللہ تعالیٰ معاف کریں گے بلکہ تمہاری جو پچھلے گناہ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے. تو اللہ تعالیٰ توبہ سے اتنے خوش ہوتے ہیں کہ توبہ کرنے والوں کی اس طرح سے یعنی معافی بھی ہوتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے ساتھ یہ درگزر کا بھی معاملہ کرتے ہیں، اور ان کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں. کیونکہ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ واللہ غفور الرحیم، اس لیے کہ اللہ بہت بخشنے والے، بہت رحم کرنے والے. وہ تو بندوں کے انتظار میں رہتے ہیں کہ میرا بندہ گناہ کر کے اپنی جان پر ظلم کر چکا ہے. سورہ صف میں ہم لوگ پڑھیں گے کہ قل یا عبادی الذین لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، یعنی گناہ پر گناہ کر کے اللہ تعالیٰ کی عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، میری رحمت سے مایوس مت ہو. میرے توبہ کے دروازے تو 24 گھنٹہ کھلے ہوئے ہیں. کوئی ایک آفس ہے، کوئی ایک بادشاہ کا دربار ہے، کوئی ایک کوئی بڑا آدمی ہے، اس کے پاس اول تو ٹائم ہی نہیں آپ کے لیے اگر آپ اس سے ملاقات کرنا چاہیں. اگر وہ بل فرض ٹائم بھی دیتا ہے تو کیسا دے گا؟ آپ کے ٹائم کے حساب سے نہیں دے گا. وہ جب خود فری ہوگا اس کے حساب سے آپ کو ٹائم دے گا. یہاں فلاں وقت آپ آ جانا، آپ کے پاس وہ ٹائم ہے، یا آپ کا بہت ضروری کام ہے، یا آپ بہت زیادہ بزی ہو، سارا چھوڑ چھاڑ کے اس سے جا کر ملنا ہے کیونکہ اس سے ملنا ضروری ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دروازہ 24 گھنٹہ کھلا ہے. 24 گھنٹہ یعنی کبھی بھی آدھی رات کو آپ پکارو اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں، دن کے وقت پکارو اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں. کسی بھی لمحے میں، نیند کی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ کو پکارتے یا رب، تو اللہ تعالیٰ متوجہ ہوتے ہیں. ہاں بولو میرے بندے کہ تم کس حال میں ہو، تم کیا چاہتے ہو. ابھی ایک دن کسی اور ٹیچر کا ایک لیکچر سن رہی تھی، اس میں بتا رہے تھے کہ وہ سعودی کی ہی ایک عورت تھی،
تو شوہر نے کہا کہ میں اولاد نہیں ہو رہی ہے تو میں دوسری شادی کرنے جا رہی ہوں۔ اب یہ اتنی فکر مند ہوئی تھی کہ یہ ایسا قانون ہے کہ اس کو روکا نہیں جا سکتا نا، اگر شوہر کوئی کسی بھی وجہ سے نئی اولاد کی تمنا یا جو بھی ہے اگر وہ کرنا چاہ رہے تو عورت روک نہیں سکتی، یہ شرعی قانونی حق ہے اس کا کہ وہ کر سکتا ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ اتنا میرا دل ٹوٹا، اتنا میں مایوس ہوئی، اور میں نے بس شروع کیا یہ کہ یا رب یا رب یا رب، کچھ نہیں کہا میں نے، کوئی الفاظ استعمال، صرف یا رب یا رب یا رب کرتی رہی۔ اتنا میں نے کہا، اتنا وہ کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میری کیسی سنی کہ وہ اپنے خود اپنا جیتا جاتا ہوگا کہ کیسی سنی کہ ماشاءاللہ میں پریگننٹ ہو گئی، اور میرے شوہر کا خیال چھوٹ گیا کہ وہ دوسری شادی کرے اولاد کے لیے۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کہ کچھ نہیں بھی کہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے دل کا حال بہتر جانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو پکارو تو صحیح۔ ہم پکارتے ہی نہیں، ہم کچھ کہتے ہی نہیں ہے، بس ہم یہ کرتے ہیں کہ یعنی ہم کو طریقہ بھی نہیں آتا مانگنے کا کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کیسے مانگے۔ تو اللہ تعالیٰ کو خالی بندہ نیند کروٹ لیتے ہوئے یا رب کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ متوجہ کہتے ہیں بول میرے بندے تیری کیا حاجت ہے، کہ میں تیری حاجت پوری کروں، یا تیری کوئی ضرورت ہے تو میں اس کی پر وہ کروں۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم، بہت رحم کرنے والے، اتنے رحم کرنے والے کہ کوئی بھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اور اسی رحم 100 درجہ جو رحم کا ہے اس میں سے 99 اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے، اور ایک رحمت کا جو اس کا پارٹ ہے وہ دنیا والوں میں بانٹ دیا ہے۔ تو اس رحم کی وجہ سے ہم کیا ہے، مثلا اپنے بچوں پر رحم کرتے ہیں، لوگوں پر رحم کرتے ہیں، ایک جانور دوسرے پر رحم کرتا ہے، ایک مادہ جو سخت بھوکی ہوتی ہے لیکن وہ اپنے بچے کو نہیں کھا جاتی، اسی رحم کی وجہ سے نا جو اس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا۔ تو یہ تو 99 میں سے ایک رحم جو رحمت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے لوگوں کے دلوں میں بانٹ دی ہے، تو لوگ ایک دوسرے کے ساتھ رحم، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ 99 کے ساتھ کتنے کریم، کتنے رحیم، کتنا رحمان۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں کو وسیلہ بنا کر کیا دعا کرنا چاہیے، یا رحمان یا رحیم ارحمنی وانت خیر الراحمین، یا رحمان یا رحیم، اے بہت مہربان بہت رحم کرنے والے میرے حال پر رحم کیجیے، کیونکہ آپ ارحم الراحمین ہیں، آپ تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ تو بس یہ چاہتے ہیں کہ تم کو ضروری نہیں ہے کہ عربی کی بہت لمبی چوڑی دعائیں آتی ہو، کسی بھی لینگویج میں جس نے الگ الگ طریقے سے لوگوں کو پیدا کیا، کیا وہ لوگوں کی لینگویج نہیں جانیں گے؟ اور قیامت کے دن تو ہر ایک سے فردن فردن بات کریں گے نا، ظاہر ہے کہ سبھی کو عربی تو نہیں آتی ہوگی، قرآن کی لینگویج، سب اپنی اپنی زبان میں اللہ کے سامنے بولیں گے نا، اللہ تعالیٰ سب کی پکار سنیں گے، اور آج بھی سنتے ہیں، ہر وقت سنتے ہیں، لیکن ہم کو مانگنا نہیں آتا، ہم کو اللہ تعالیٰ کو پکارنا نہیں آتا۔ ہم لوگ کی نماز بھی ایسی ہوتی ہے کہ نماز تو پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن اللہ علم کیسی نماز ہوتی ہے کہ بس جلدی سے میرے سر کا بوجھ ہلکا ہو جائے، وہ تو کہاں سے ہم دعا مانگیں گے اس میں، اور کہاں سے ہم گر گرائیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے کہ پکارو تو صحیح میرے بندو، کیوں نہیں شرک کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ خطاب کریں، افلا یتوبون الی اللہ، کیا پھر نہیں وہ توبہ کریں گے اللہ سے؟ کیوں نہیں وہ بخشش مانگتے اس سے، جبکہ تمہارا رب ہے کون؟ واللہ غفور الرحیم، اللہ تو بہت زیادہ بخشنے والے اور بہت رحم کرنے والے۔ آگے کی آیت، آیت نمبر 75 سورہ مائدہ، مل مسیح ابن مریم الا رسول، شرک کا مذمت یہاں سے ہی کیا ہے، نہیں ہے مسیح ابن مریم یعنی عیسیٰ علیہ السلام سوائے کے رسول، ختم ہو گئی بات، وہ ایک رسول ہے، اور رسول کسی کے نفع و نقصان کا مالک نہیں ہو سکتا، کسی کے لیے کبھی بھی وہ کوئی کسی رسول نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ تم ہماری عبادت کرو، نہیں، واطیع اللہ واطیع الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی۔ قد خلت من قبلہ الرسل، یہ رسول بھی عیسیٰ علیہ السلام ایسے ہی ہیں جیسے کہ بہت سے رسول پہلے گزر چکے، یعنی مسیح علیہ السلام پہلے رسولوں کی طرح ہی ایک رسول ہے اور اللہ کے بندے ہیں، ان پر بھی سابق انبیاء کی طرح موت و حیات طاری ہوگی، یعنی ابھی تو وہ فوت نہیں ہوئے اپنی طبعی موت، لیکن ایک وقت آئے گا قیامت سے پہلے کی نشانیوں میں سے کہ وہ آئیں گے اور اپنی طبعی زندگی باقی کی گزاریں گے، اور اس کے بعد ان کو موت آئے گی۔
جیسے کہ سورہ زخرف آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان هو الا عبد انعمنا، وہ تو اللہ کے ایک بندے ہی تھے، صرف ایک بندے ہی تھے جن پر ہم نے انعام فرمایا اور جن کو اسرائیلیوں کے لیے ایک نشانی بنا کر بھیجا۔ اور آل عمران میں بھی ہم لوگ پڑھ چکے کہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، ربی میرا رب بھی وہی ہے، ربکم اور تمہارا رب بھی وہی ہے، اور تم صرف اور صرف کس کی عبادت کرو؟ اسے ایک رب کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ تو وہاں پر تو وہ چیز کلیئر کر دی، یہاں پر اللہ تعالیٰ ان کا وہ کر رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو تم لوگوں نے تین میں سے تیسرا اور خود اللہ کا بیٹا، تو وہ تو صرف ایک رسول تھے۔ اور کیسے رسول تھے؟ جیسے کہ پہلے کے رسول گزر چکے، کوئی انوکھی بات نہیں ہے کہ یہ کچھ الگ تھے۔ ہاں یہ کہ ان کی پیدائش کچھ الگ طریقے سے ہوئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے، کن فیکون کے ذریعے، باقی تھے وہ بھی رسول۔ وَأُمُّهُ صِدِّیقَةٌ، اور ان کی ماں صدیقہ یعنی سچی تھی، یعنی کبھی جھوٹ نہیں بولا انہوں نے، اپنے اوپر بہتان بھی اتنا لگایا گیا اس کے باوجود بھی انہوں نے سچ کہا کہ جو حقیقی بات تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، بلکہ ان کا دفاع کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زبان دی، جھولے میں پنگوڑے میں جب بچہ بات نہیں کرتا اس وقت ان کو اللہ نے زبان دی اور انہوں نے جواب دیا۔ سورہ مریم میں پڑھیں گے انی عبداللہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں بس، یعنی یہ کہ یہ پیدا ہو گئے ہیں بغیر باپ کے تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ باپ ہے، اور یہ ساری چیزیں جیسے سورہ تحریم میں ان کی صداقت کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس طرح سے وہ دیتے ہیں، جواب دیتے ہیں۔ سورہ تحریم آیت نمبر 28 پارے میں وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ۔ اور مریم بنت عمران وہ تھی جس نے اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کی، پھر ہم نے روح پھونکی۔ تم الزام لگا رہے اس پر کہ یہ کہاں سے لے کر آئی، نعوذ باللہ زنا کی اولاد نہیں، ہم نے روح پھونکی اس میں، وصدقت اور اس نے سچ کر دکھایا، بکلمات ربیہ اپنے رب کے کلمات کو کی تصدیق کی، وکتبہ اور اس کی کتابوں کی، اور وکانت من القانتین اور وہ تھی فرما برداروں میں سے، یعنی تعریف کی ہے، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی والدہ فرمایا کہ ان کی والدہ صدیقہ یعنی ان کی رسالت پر ایمان لانے والی اور ان کی تصدیق کرنے والی، یہ ان کا بلند ترین مقام ہے۔ معلوم ہوا کہ آپ نبی نہیں تھی، یعنی نبیہ نہیں تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کسی عورت کو نبی بنا کر نہیں بھیجا کبھی بھی، بلکہ مردوں میں سے انبیاء ہے۔ جیسا کہ بعض لوگوں کو دھوکا ہوا کہ سارا ام موسیٰ اور ام عیسیٰ کا انبیاء میں شمار ہے، کیونکہ سارا علیہ السلام یعنی ابراہیم علیہ السلام کی بیوی اور مریم علیہ السلام سے فرشتوں نے خطاب کیا اور ام موسیٰ کی طرف وحی کی گئی، تو یہ بھی وہ ہے، تو وحی اس طرح کی نہیں کی گئی بلکہ دل میں بات کو ڈال دینا، جیسے سورہ قصص آیت نمبر 7 میں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، کہ ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی کو ام موسیٰ کو وحی کی کہ اسے دودھ پلاؤ۔ نبوت کے یہی معنی ہے کہ وحی آئے اور فرشتے خطاب کریں۔ سورہ قصص میں اس آیت کا صحیح مفہوم بیان کیا گیا۔ اور کیا تھی ان لوگ کہ وہ صدیقہ بھی تھی، اور پھر دونوں کانا یاکلان الطعام انظر کیف نبین لہم الآیات، فرمایا کہ مسیح اور ام مسیح دونوں کھانا کھاتے تھے، یعنی غذا کی حاجت تھی اور قضائے حاجت کی بھی، لہذا تمام دیگر لوگوں کی طرح وہ بھی انسان ہی تھے، اللہ نہیں تھے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو یہ سارے عیب سے پاک ہے کہ نہ اللہ تعالیٰ کو کھانے کی حاجت ہے، کیونکہ ایک انسان کے اندر یہ نقص ہے کہ اگر وہ کھانا کھائے گا تو پھر اس کو ہضم کرنے کی بھی ضرورت ہے، پیٹ میں رکھ نہیں سکتا، اس کو ضرور ہے کہ اس کو غذا کو وہ کرے، یعنی ہضم کرے، اور ہضم کرنے کے بعد اس کو نکالیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو یہ ساری عیب کی بات ہے نا، اور ایک حاجت کی بات ہے، تو اللہ تعالیٰ تو یہ حاجتوں سے پاک ہے، تو وہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام تو کھانا کھاتے تھے انسانوں کی طرح، اور ان کی ماں بھی، تو کیسے وہ الہ ہو سکتے ہیں جو کھانا کھانے کا محتاج ہو، جو اپنی حاجت کو پورا کرنے کا محتاج ہو، اور جو دوسری یعنی
ایک چیز یہ دیکھنا چاہیے کہ یہاں پر کوئی اور چیز کی نہیں کہ وہ گھومتے پھرتے تھے، وہ چلتے پھرتے تھے اور وہ بازار جاتے تھے اور وہ کرتے تھے، بلکہ صرف یہ کہ وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے، یعنی انسان تھے، اور انسان کی اشد ضرورت کہ کتنے جو کرائم ہوتے ہیں وہ یہ پیٹ کی وجہ سے، پیٹ کو بھرنے کے لیے یا اس کے لیے چوری کی جاتی ہے، اس کے لیے دھوکہ دیا جاتا ہے، اس کے لیے بہت سارے ایسے جرم کیے جاتے ہیں کہ انسان 2 یا 3 دن سے زیادہ بھوکا نہیں رہ سکتا، نہیں تو وہ مر جائے گا کھانے کے بغیر۔ 12 گھنٹہ 14 گھنٹہ روزہ رکھتے ہیں ہم لوگوں کی کیا حالت ہوتی ہے، بات کرنے کے قابل بھی نہیں رہتے شام تک کا۔ تو انسانی کمزوری ہے یہ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان ساری کمزوریوں سے پاک ہے، جیسے کہ جاہل عیسائیوں نے خیال کر رکھا ہے۔ فرمایا دیکھیے ہم اپنی آیتوں کو کس قدر وضاحت کے ساتھ، یعنی کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں، نہیں تو اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت تھی یہ مثال کی کہ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کھانا کھاتے تھے؟ یہ بہت چھوٹی سی بات لگ رہی ہے نا، لیکن ایک مثال کہ اللہ تعالیٰ کھول کر اور کتنا واضح طور پر بتائیں گے ایک انسان کا کی ضروریات کو، یا انسان ہونے کے ایک ثبوت کو اور کتنا کھول کر بیان کیا جائے۔ تو نبین لہم الآیات ثم انظر، فرمایا پھر دیکھیے ہم اپنی آیتوں کو کس قدر وضاحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں، باوجود اس وضاحت و صراحت اور صاف گوئی کے یہ کس طرح بھٹکے جا رہے ہیں، کیسے قول کو اپنی پکی بات بنا رہے ہیں اور کس گمراہ مذہب کو اختیار کر رہے ہیں۔ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو کھول کھول کر بتا دیا کہ ان لوگوں کو کیا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرنا چاہیے۔ کہاں سے یہ پھیرے جاتے ہیں؟ کون ان کو یہ سکھاتا ہے پڑھاتا ہے کہ اس طرح کا کرو؟ آج میجورٹی جو ہے اسلام مذہب دین کو چھوڑ کر یہی ساری چیزوں میں بھٹکی ہوئی ہے نا، کیونکہ قرآن سے دوری۔ اگر قرآن کو ایک مرتبہ سمجھ کر پڑھ لیں، اگر ایک مرتبہ اس کو جان لیں، اس کی گہرائی کو سمجھ لیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کیا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی کہا ہے کہ اگر کوئی ان کو سمجھتا ہے کہ وہ نور تھے اور وہ اللہ کے نور من نور اللہ، تو نہیں، وہ بشر تھے۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، سورہ کہف کی آخری آیت، کہ نہیں تھے وہ سوائے کے ایک بشر۔ ہاں ایک چیز ہے تمام رسولوں میں جو تمام عام انسانوں سے ہٹ کر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وحی کے ذریعے ان کو پیغامات بھیجتے ہیں جو عام انسانوں کو نہیں بھیجا جاتا۔ بس یہ چیز کی علیحدگی ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا واللہ هو السمیع العلیم، کہ آپ فرما دیجئے کیا تم اللہ کو چھوڑ کر اس کی پرستش کرتے ہو، اس کی عبادت کرتے ہو، اس کی پوجا کرتے ہو جو تمہارے نفع و نقصان پر قادر نہیں، اور اللہ ہی خوب سننے والے اور خوب جاننے والے ہیں۔ یعنی خوب سننے اور خوب جاننے والے کو اور خوب نفع اور نقصان کے مالک کو کیوں نہیں پکارتے؟ کیوں اس کو چھوڑ کر اللہ کے سوا کسی اور کا؟ حق تعالیٰ غیر اللہ کے پرستاروں کو بت پرستی، اولیاء انبیاء کی پرستی سے منع کر رہے ہیں، اور واضح فرما رہے کہ ان میں سے کوئی بھی معبود بننے کے لائق نہیں ہے۔ فرمایا ہے پیغمبر آپ ان غیر اللہ کے پوجنے والے تمام فرقوں سے فرما دیجئے کہ تم ایسے معبود کیوں بناتے ہو جو نہ تمہیں فائدہ پہنچانے پر قادر ہے اور نہ نقصان پر؟ یہ تمہارے جھوٹے اور خود ساختہ معبود نہ تمہاری کوئی تکلیف رفع کر سکتے ہیں اور نہ تمہیں سکھ پہنچانے کے لائق ہے۔ اللہ اپنے بندوں کی باتیں خوب سننے والے اور خوب جاننے والے ہیں۔ افسوس تم اپنے سچے معبود کو چھوڑ کر ان پتھروں اور انسانوں کے پرستار بنے ہوئے ہو، جن میں نہ سننے کی طاقت ہے نہ دیکھنے کی، جو خود مجبور و عاجز ہے اور اپنے اور تمہارے نفع و نقصان پر قادر نہیں ہے۔ اب اگر کوئی پتھر کو بولے تو پتھر تو بے حس ہے، بے جان ہے، اس کا تو کوئی وہ نہیں، لیکن کوئی انسان اگر وہ فوت ہو گیا تو اس کی بھی حالت تو ویسی ہی ہو گئی نا، کیا وہ بھی کچھ نہیں رہا؟ اس کے اندر روح نہیں رہی ہے تو وہ کچھ بھی نہیں رہا، نہ تم کو جواب دینے پر قادر ہے، نہ تمہاری سننے پر قادر ہے، اور سن بھی لے تو تم کو جواب نہیں دے سکتے۔ تو یہ ساری چیزیں، تو یہاں پر رد کیا جا رہا ہے وہ ساری چیزوں کا کہ جب کوئی سن نہیں سکتا، کوئی دیکھ نہیں سکتا، کوئی جان نہیں سکتا، تو کیسے وہ تمہاری حاجت روائی کر سکتا ہے جو خود مجبور ہو؟ کیونکہ موت کسی کو بھی نہیں پسند ہے، تو جو چلے گئے جن کو تم مرنے کے بعد پکارتے ہو، تو وہ تو خود اپنے نفع و نقصان کے مالک نہیں تھے۔ اگر ہوتے تو وہ اتنا بڑا نقصان موت کا نہیں اٹھاتے، وہ دنیا سے جانا کبھی بھی پسند نہیں کرتے۔ تو
موت کو روک لیتے نا، اگر ان کو نفع و نقصان پر قادر ہوتے تو موت کو روک لیتے، وہ نہیں روک سکے، وہ اس چیز پر قادر نہیں تھے. تو کیسے تم ان سے امیدیں لگاتے ہو اور ان کو پکارتے ہو جا کے کہ وہ تم کو اولاد دے دیں یا تمہاری بگڑی بنا دیں یا تمہارے کام آ سکے؟ وہ تو خود اپنے نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر ہر ایک چیز کا رد کر رہے ہیں. شرک کا سب سے بڑا بہت زیادہ اس میں کہ اس رب کو کیوں نہیں پکارتے جو خوب سننے والے اور خوب جاننے والے، یعنی ایسے سننے والے جیسے اللہ کی طرح سننے والا کوئی ہو ہی نہیں سکتا. مثلا ہم لوگ ہیں، ابھی ہم بول رہے ہیں، آپ سن رہے ہو، آپ بولو گے ہم سنیں گے. اس سے ہٹ کر سڑک پر کیا ہو رہا ہے، راستے پہ لوگ کہاں جا رہے ہیں، کتنی گاڑیاں جا رہی، نہ ہم اس کو جان سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں. ہماری تو سننے کی بھی لمٹ اتنی ہے، یعنی کان میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے اتنی لمٹ رکھی ہے. اگر زور سے کوئی دھماکہ ہو تو ہمارے کان کے پردے پھٹ جائے. جو لمٹ اللہ نے رکھی اس سے بڑھ کر اگر بڑھا وہ آواز آ جائے جتنی سننے کی طاقت ہے اس سے زیادہ، تو کان کے پردے پھٹ جائے. ہم تو اتنے مجبور ہیں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیک وقت ساری دنیا کے لوگ، اس وقت کوئی بستر میں ہے اور وہ پکار رہا ہے، اس وقت کوئی نماز کی حالت میں کھڑا ہے وہ پکار رہا ہے، اس وقت کوئی اللہ کی تسبیح کر رہا ہے وہ پکار رہا ہے، اس وقت کوئی ضرورت مند ہے وہ گڑ گڑا کر اللہ سے رو کر دعا کر رہا ہے اپنی بیماری دور کرنے کے لیے، یا جس چیز کے لیے بھی اللہ تعالیٰ اس کی پکار کو بیک وقت سب کی ایک ساتھ سننے پر قادر ہے. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے کہ خوب سننے والے اور خوب جاننے والے، یعنی ایسا جاننے والے کہ پاسٹ کے بہت پہلے کچھ گزر چکا، آپ اس کو جانتے بھی نہیں. جیسے ہم لوگ ہیں، ہم اپنے دادا کا نام، اپنے باپ کا نام جانتے ہیں، دادا کا بھی جانتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ پردادا کے بھی جانتے ہیں، پردادا کے بھی دادا کا نہیں معلوم. پھر آگے کون ہماری نسلوں میں سے آگے کون اولاد آنے والی ہے، مثلا ابھی ہمارے بیٹے ہیں، پوتے ہیں، پوتی ہے، جو بھی ہے، اب ان کے بعد کون نسل ہوگی ہم کو نہیں معلوم. تو ہم تو اتنے لمیٹیڈ علم دیے گئے ہیں اور اس علم پر اتنا فخر کرتے ہیں کہ ہم نے ڈگری حاصل کر لی اور ہم نے یہ کر لیا اور ہم نے وہ کر لیا. اور اسی لیے وہ اترایا تھا تو اس کو دھسا دیا گیا نا قانون میں کہ یہ جو کچھ میں دیا گیا ہوں میرے علم کے ذریعے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، تیرے علم کا تجھے بتاتے ہیں کہ تیرا علم تجھے کتنا کام آئے گا، اور اس کو اس کے خزانے سمیت زمین میں دھسا دیا. تو اللہ تعالیٰ جیسے جاننے والے ہیں ویسا کوئی جاننے والا ہو ہی نہیں سکتا. عالم الغیب والشہادہ، جاننے والے غیب کو بھی اور حاضر کو بھی. آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت نمبر 77 میں فرماتے ہیں قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ. اے اہل کتاب، حق کی پیروی میں حد سے آگے نہ بڑھو، اور تمہیں جس کی تعظیم و توقیر کا جتنا حکم ہے اتنی ہی ان کی تعظیم اور توقیر کرو. یعنی جتنا تم کو کہا گیا ہے، جتنی لمٹ بنا دی گئی ہے، جس کے جیسے رسول ہے تو رسول کی ایک لمٹ ہے کہ ان کی تعظیم کرو کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اور اس کے لیکن ان کو الہ کے ساتھ ملا دینا یہ غلو ہے حد سے زیادہ. کسی کو حد سے زیادہ نہ بڑھاؤ کہ اسے نبوت کے مقام سے ہٹا کر معبود بنا بیٹھو. جیسے تم مسیح کے بارے میں حد سے تجاوز کر رہے ہو، حالانکہ وہ اللہ کے نبیوں میں سے ایک نبی تھے، تم نے انہیں اللہ بنا دیا اور اللہ کو چھوڑ بیٹھے. تم میں یہ خرابی تمہارے گمراہ رئیسوں کی بدولت پیدا ہوئی کہ تم نے بلا سوچے سمجھے ان کی پیروی کی. یعنی تم نے تحقیق بھی نہیں کی کہ واقعی عیسیٰ علیہ السلام کون تھے. تم جانتے تو صحیح، تورات اور انجیل جو اصلی تھی اس کو پڑھتے تو صحیح، اس کو سمجھتے تو صحیح. تم نے تو ان لوگوں کی پیروی کی جو تم سے پہلے گزر چکے اور یہ شرک کرتے ہوئے مر گئے. تم نے تو آنکھ بند کر کے ان کو فالو کیا. وہ خود تو قدیمی گمراہ تھے ہی، تم کو بھی گمراہ کر کے بیٹھے. جیسے کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں شرک شروع ہوا تو لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ ان کی عبادت نہیں کرتے تھے. مثلا 5 جو ان کے بت تھے وہ 5 نیک لوگوں کے وہ تھے، اسٹیچوز بنائے گئے تھے، اور ان لوگوں کا جو اس وقت کے جنہوں نے بنائے تھے ان کے بت، ان کے مجسمے، وہ ان کی عبادت نہیں کرتے مجسموں کی، بلکہ ان کو یادگار کے طور پر کہ یہ 5 لوگ ہمارے قوم کے نیک لوگ تھے. ود، سوا، یغوث، یعوث، نصر، یہ 5 ان کے وہ تھے، نیک لوگ تھے.
ان کی یاد میں ہم لوگ عبادت کرتے کہ وہ کیسے اچھے لوگ تھے، اور ان کی طرح جیسے ہم لوگوں کو کہا گیا ہے کہ آ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو. تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم پیروی کریں گے، لیکن نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی معبود بنا بیٹھیں گے، تو یہ شرک ہے. تو یہاں پر بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ صحیح چیز کی پیروی کرو نا، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تم لوگوں کو کرنے کو کہا گیا ہے. اس کی بجائے تم نے کیا کیا کہ پیروی کرنے لگے اس چیز کی کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا، اور تم بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے اگلوں کی پیروی کر کے. اور اگر وہ جہنم میں جانے والے اپنے عمل کی وجہ سے، تو یاد رکھو کہ تمہارا بھی وہی ٹھکانا ہے، کہ تم بھی وہیں پر جاؤ گے جہاں پر وہ گئے شرک کرنے والے. اور تم بھی اگر شرک سے باز نہیں آئے، توبہ نہیں کیے، اللہ کی طرف رجوع نہیں کیے، تو تمہارا بھی یہی انجام ہونے والا ہے. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون. اسرائیلی کافروں پر داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ ابن مریم کی زبانی لعنت کی گئی. کیوں؟ کیونکہ وہ نافرمانیاں کرتے تھے اور حد سے زیادہ گزرتے تھے. تو یہ ایک گناہ تھا سب سے پہلے، کہ کیا کرتے تھے کہ انہوں نے انبیاؤں کی نافرمانی کی. اسرائیلی کافروں پر ایک زمانے سے اللہ کی پھٹکار پڑی ہوئی ہے. ان پر داؤد علیہ السلام کی زبور میں لعنت آئی، اور مسیح ابن مریم کی انجیل میں بھی لعنت آئی ہے، کیونکہ یہ اللہ کی نافرمانیوں میں اور لوگوں پر زیادتیوں میں پیش رہتے تھے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان پر تورات میں، انجیل میں، زبور میں اور قرآن میں بھی سب میں لعنت، کیونکہ یہاں قرآن پڑھ رہے ہیں لعن الذین کفروا، تو یہاں پر قرآن میں بھی لعنت کی گئی کہ لعنت کیے گئے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ بوجہ اس کے کہ جو وہ حد سے گزر جاتے تھے. حد سے گزرنا کیا ہوتا تھا ان کا، کہ رسولوں کو اللہ کا برابر قرار دینا، اور دین میں غلو کرنا، حد سے زیادہ بڑھنا. حد سے زیادہ بڑھنا دین میں غلو کیا ہوتا ہے؟ مثلا ایک لمٹ بنا دی گئی ہے کہ یہاں تک کا ماننا ہے، اس کے آگے نہیں جانا ہے. جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ حشر میں کہا گیا ہے، ہم سے خطاب ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو تم کو رسول دے وہ لے لو، اور جو رسول جس کام سے روک دے اس سے رک جاؤ. دے مطلب کیا؟ یعنی جیسا کام زندگی انہوں نے گزاری، ہر پہلو کی اگزامپل ان کی زندگی سے ہم کو ملتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے سوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اٹھتے تھے، کیسی نماز پڑھتے تھے، کیسے بزنس کرتے تھے، کیسے لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے تھے، کیسے گھر والوں کے ساتھ سلوک کرتے تھے، کیسے اللہ کی عبادت کرتے تھے. ایک لمٹ بتا دی گئی. اب کوئی کہے گا کہ میں اس سے زیادہ کروں تو یہ حد سے گزرنا، یہ غلو ہے دین میں. یا پھر یہ ہے کہ دین میں یہ سمجھنا کہ کمی ہے. مثلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نعوذ باللہ بتانا بھول گئے، یا بیماری کی حالت میں آپ نے بتانا مناسب نہیں سمجھا، اور وہ کام اب ہم دین میں وہ سمجھ کر رہے ہیں کہ نہیں اس میں کمی رہ گئی تھی دین میں، اور ہم اس کو اپنی طرف سے، یہ بھی غلو ہے. تو زیادتی ہے، غلو ہے، حد سے بڑھنا ہے. کہ جہاں لمٹ اللہ کے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں مثلا مثال لیں گے ہم نماز کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہہ دی، سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسی پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے. اب بولیں گے نہیں ہمارے وہاں تو، ہماری امی کے وہاں تو ایسے نماز پڑھی جاتی تھی، ہماری دادی تو ایسے پڑھتے تھے، اور ہماری ساس تو ایسا بولا کرتی تھی. تو نعوذ باللہ آپ نے غلو کیا دین میں، کہ اللہ کے رسول کی بات موجود ہے اور آپ نے اس کو چھوڑ کر کیا کیا، اپنے آبا و اجداد کی بات. یہی تو مشرکین مکہ کیا کرتے تھے، کہ جب ان کو کہا جاتا تھا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ پیروی کرو اس چیز کی جو نازل کی اللہ تعالیٰ نے، تو کیا کہتے تھے؟ نہیں ہم تو پیروی کریں گے اس کی جس پر ہم نے پایا اپنے آبا و اجداد کو. تو آبا و اجداد اگر صحیح تھے تو بالکل آنکھ بند کر کے ان کو فالو کرو، اگر وہ قرآن و سنت پر عمل کرنے والے تھے. اور اگر نہیں تھے تو ان کی روح کو بھی سکون پہنچاؤ، کہ وہ جو غلط کر کے چلے گئے ہیں، اگر آپ اس کی اصلاح کرتے ہو اور ان کے حق میں دعا کرتے ہو کہ یا رب ہمارے ماں باپ تھے، ہمارے دادا دادی تھے، ہمارے آبا و اجداد تھے،
یا اللہ وہ کم علمی کی حالت میں ایسا شرکیہ یا بدعت والا عمل کر کے گئے، آج اللہ تعالیٰ ہم موجود ہیں، ہم ان کی طرف سے ان کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اللہ ان کو معاف کر دو ان کی خطاؤں کو، اور ہم اس چیز کو ختم کر کے ہم صحیح راستے پر چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس نیکی کو قبول کرو، اور ان کے حق میں بھی اور ہمارے حق میں۔ تو یہ چیز وہ کرنا چاہیے، نہ کہ اپنی طرف سے کہ بس اسی کو بالکل چمٹ کر پکڑ کر رکھنا کہ نہیں ہم تو نہیں چھوڑ سکتے، ہمارے لیے یہ بہت مشکل ہے کہ ہم یعنی جو کچھ ہمارے وہاں چلتا چلا آیا اس کو ہم چھوڑ کر اپنی یعنی اب نیا دین، نعوذ باللہ، جبکہ یہ دین تو 1450 سال پرانا ہے۔ آبا و اجداد کتنے سال کے ہوں گے؟ بہت سے بہت 1000 سال یا 800 سال یا 900 سال یا 500 سال پہلے کے دین تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس سے پہلے بھی دین آیا ہے۔ تو تورات، زبور، انجیل، یہ سب چیزیں تو پہلے بھی آ چکی ہے، سب رسول آئے اور سب کا ایک ہی پیغام تھا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ تو یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی کی پیروی کر رہے ہیں۔ اور کیا ان کو گناہ تھا، ان پر لعنت کیوں کی گئی؟ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون، اور آپس میں ایک دوسرے کو بری باتوں سے روکتے نہیں تھے، واقعی ان کے افعال بدترین تھے، یعنی جو وہ کیا کرتے تھے لبئس ما کانوا یفعلون، بہت ہی برا کام تھا وہ جو کیا کرتے تھے۔ تو برائی سے روکنا یہ ہر مسلمان پر فرض ہے، نہیں کریں گے تو کیا گناہ ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی ناپاک زندگی کا بیان ہے کہ کھلم کھلا اللہ کی نافرمانیاں خود بھی کیا کرتے تھے، ممنوعات سے باز نہیں آتے تھے، اور ایک دوسرے کو گناہ و زیادتی سے اور ظلم و جور سے روکنا بھی نہیں تھا۔ پھر ان کے شرمناک افعال کی برائی بیان فرمائی تاکہ پادشاہوں کو عبرت ہو اور وہ ان جیسے افعال سے دور رہیں۔ فرمائے یاد رکھو ان کے ذلیل افعال انتہائی مذمت کے لائق تھے، جیسے کہ ایک حدیث میں جب اسرائیلی گناہ کرنے لگے تو انہیں ان کے علماء نے گناہوں سے روکا لیکن وہ باز نہیں آئے، پھر علماء نے ان سے قطع تعلق نہیں کیا اور ان کی مجلسوں میں اٹھتے بیٹھتے رہے، یعنی پہلے تو روکا لیکن جب وہ نہیں رکے تو ان لوگوں کو کیا کرنا چاہیے تھا کہ ان کا بائیکاٹ کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ لوگوں نے نہیں بائیکاٹ کیا بلکہ ان کی مجلسوں میں جا کر بیٹھتے تھے اور ان کے ساتھ کھاتے پیتے رہے۔ آخر اللہ نے بعض کی وجہ سے بعض کے دلوں پر مہر لگا دی اور داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی لعنت کی، کیونکہ وہ نافرمانیاں اور ظلم و زیادتیاں کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے بیٹھے تھے، پھر آپ نے ٹھیک بیٹھ کر فرمائے اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تمہارا فرض ہے کہ لوگوں کو خلاف شریعہ بات سے روکتے رہو، ان سے شریعت کی پابندی کراتے رہو۔ اسرائیلیوں میں سب سے پہلے برائی اس طرح گھسی کہ ایک شخص دوسرے کو برا کام کرتا ہوا دیکھ کر کہتا کہ اے شخص اللہ سے ڈر جا اور یہ کام چھوڑ دے کیونکہ یہ کام تیرے لیے حلال نہیں ہے، پھر دوسرے دن اس سے ملتا اور اس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا اور کھاتا پیتا، پھر جب انہوں نے ایسا کیا تو حق تعالیٰ نے بعض کی وجہ سے بعض کے دلوں پر مہر لگا دی۔ پھر یہ آیت پڑھ کر فرمایا اللہ کی قسم تم لوگ بھلی باتوں کا حکم کرو اور بری باتوں سے روکتے رہو، ظالموں کا ہاتھ پکڑ لو، انہیں تنگ کرو جب تک کہ وہ حق پر نہ آ جائے۔ یعنی کتنا بڑا کبیرہ گناہ ہے یہ، اور کتنی بڑی ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ تو بنی اسرائیل کے بارے میں بتایا گیا، لیکن ہمارے لیے بھی اس چیز کا سبق ہے کہ اگر تم برائی کا حکم برائی سے کسی کو روکتے نہیں ہو، مثلا تمہارے آنکھوں کے سامنے اگر کوئی غلط کام ہو رہا ہے، کوئی خلاف شرعی کام ہو رہا ہے، اور آپ وہاں پر اگر ہاتھ سے روک سکتے ہو تو ضرور ہاتھ سے روکو، نہیں روک سکتے تو زبان سے ان کو نصیحت کرو، نہیں روک سکتے تو کم از کم اس مجلس سے اٹھ کر چلے جاؤ دل میں برا سمجھتے ہوئے۔ اگر اسی میں بیٹھے ہوئے ہو تو یاد رکھو تو سب سے پہلی سزا کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت برسے گی۔ لعنت برسنا کیا ہے کہ اللہ کی رحمت سے دوری۔ پھر اسی طرح ایک جگہ سورہ ہود آیت نمبر 116 117 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے اصلاح معاشرہ کا کام چھوڑ دیں گے تو ایسے ظالموں کو اللہ تعالیٰ ہلاک کر دیں گے۔ بہت ساری آیتیں قرآن میں ملتی ہے، سورہ آل عمران میں ان الذین یقتلون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق، کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ہوئے کہ نہ صرف یہ کہ وہ برائی سے روکتے نہیں تھے بلکہ کیا ہے انبیاءوں کو ناحق قتل کر دیا کرتے تھے۔ تو قرآن کی بہت ساری آیتیں ہیں، سورہ مائدہ آیت نمبر 63 جو ابھی ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔
نہیں سوری پڑھ چکے پہلے، آیت نمبر 63 لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاثم۔ پھر اسی طرح سورہ انفال آیت نمبر 25 میں جب کسی بستی کے لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ترک کر دیں تو نیک اور برے تمام لوگ اللہ کی پکڑ میں آئیں گے۔ یہ نہیں کہ اگر ہم نیکوکار ہیں، ہم تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور ہم کو کوئی نہیں پکڑے، نہیں، سب کی سب پھر جیسے بولتے ہیں نا گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے، وہ حال ہو جائے گا۔ اور حدیث میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، جیسے حضرت جریر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، اگر ایک آدمی کسی قوم میں برے کام کرتا ہو اور دوسرے لوگ اسے روکنے کی قدرت رکھتے ہوں لیکن نہ روکیں تو ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے پہلے عذاب ضرور نازل کرے گا۔ تو یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، کسی مجلس میں جائیں، کسی راستے میں جائیں، کہیں بھی جائیں، کوئی غلط کام ہو رہا ہے، اگر وہاں پر ایسا ہے ڈر کے اگر میں کسی کو کچھ مثلاً بولتی ہوں، کوئی چیز کے لیے روکتی ہوں تو یہاں فساد پھیل جائے گا، تو کم از کم اس مجلس سے اٹھ کر نکل جائیں، اس میں شامل نہیں ہو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے اس مجلس پر اور آپ اس میں موجود ہو اور آپ بھی اس کے ساتھ عذاب میں مبتلا ہو جائیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب سمندر کے راستے ہجرت کرنے والی یعنی مہاجرین حبشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز ان سے ارشاد فرمایا تم نے سرزمین حبشہ میں جو عجیب و غریب بات دیکھی ہے وہ مجھے بتاؤ۔ مہاجرین میں سے ایک نوجوان نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں، میں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک روز ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے سامنے ایک بڑھیا اپنے سر پر پانی کا گھڑا اٹھائے ہوئے گزری، اتنے میں ایک حبشی نوجوان آیا، اس نے اپنے دونوں ہاتھ بڑھیا کے کندھوں پر رکھے اور اسے دھکا دیا جس سے وہ گھٹنوں کے بل زمین پر گر پڑی اور اس کا گھڑا ٹوٹ گیا۔ جب اٹھی تو نوجوان کی طرف منہ کر کے کہنے لگی اے دھوکے باز، تمہیں اس حرکت کا انجام جلد ہی معلوم ہو جائے گا۔ جب اللہ تعالیٰ کرسی عدالت پر جلوہ افروز ہوں گے، اگلے اور پچھلے سارے لوگ جمع ہوں گے اور لوگوں کے اعمال کی گواہی ان کے ہاتھ اور پاؤں دیں گے، اس روز میرے اور تمہارے معاملے کا فیصلہ ہو جائے گا۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑھیا نے سچ کہا، بالکل سچ کہا۔ اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو کیسے پاک کریں گے جس میں کمزوروں کا بدلہ طاقتوروں سے نہ لیا جائے، یعنی ایک نے تو ظلم کیا، دوسرا کوئی اس کو روکتا، کوئی وہ کرتا، اس مظلوم نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی۔ جو لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر عمل کرنا چھوڑ دیں ان پر اللہ تعالیٰ دنیا میں عذاب نازل فرماتے ہیں، اور دنیا کا عذاب کیا ہے، پھر وہ دعائیں کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول نہیں کرتے۔ حضرت حذیفہ بن یمان سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تم پر عذاب نازل فرما دے، پھر تم اس سے دعا کرو گے تو وہ تمہاری دعائیں قبول نہیں کریں گے۔ آج ہمارا یہی حال ہے، بہت ساری ایسی دعائیں ہم لوگ رو رو کر کرتے ہیں، لیکن دعا کیونکہ ہم نے اپنی ذمہ داری کو نہیں سمجھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو جو ذمہ داری دی ہے کہ تین میں سے ایک جو ہم استطاعت کے مطابق کرنے پر قادر ہے، کہ برائی کو ہاتھ سے روکیں یا زبان سے روکیں یا دل میں برا سمجھیں، یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا کہ برائی کو برا دیکھ کر اگر تمہارے دل میں بھی اس کا نفرت نہیں آ رہی ہے تو سمجھو تمہارے دل میں ایمان ہی نہیں، تم ایمان سے خالی ہو چکے ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا لوگوں نیکی کا حکم دو اور برائی سے لوگوں کو روکو اس سے پہلے کہ تم دعائیں مانگو اور تمہاری دعائیں قبول نہ کی جائے۔ حضرت عبید اللہ بن جریر اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قوم میں گناہ کیے جاتے ہوں اور گناہ کرنے والے نیک لوگوں سے زیادہ معزز ہوں کہ ان کی عزت کی وجہ سے نیک لوگ ان کو روک نہ سکیں تو اللہ ان سب پر عذاب عام نازل فرماتے ہیں۔ آج کتنی ہی چیزیں ایسی ہیں کہ نام کے ہیں مسلمان لیکن ان کے منگنی کی رسومات، ان کی شادی بیاہ کی اور ان کی حد سے زیادہ، یعنی اتنا زیادہ اسراف اور اتنا زیادہ کلم کلا، تو کچھ نہیں تو ایک کمنٹس تو کر کے ان کو حیا دلا سکتے ہو، بھلے سے وہ آپ کی بات نہیں مانے، اپنی طرف سے کمنٹس ڈال سکتے ہو کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اللہ کے نافرمانی سے ڈرو، اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت مت دو، اور اللہ تعالیٰ کے اس دن سے کے عذاب سے ڈرو کہ کہیں یہ چیز جس پر تم اس قدر اترا رہے ہو اور اس قدر اسراف کر رہے ہو کہ اپنی حرکتیں نہ صرف اکیلے میں کر رہے ہیں بلکہ فیس بک پر اس کو ڈال رہے ہیں، یوٹیوب پر ڈال رہے ہیں اور اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، تو کہیں اللہ کا عذاب کے جو کچھ دیا ہے آزمانے کے لیے وہ ساری چیزیں چھین نہ لے۔ تو یہ سب ہماری ذمہ داری ہے کہ کچھ نہیں ہے، ان تک ہماری پہنچ نہیں ہے تو کمنٹس کے ذریعے ان کو ایک پیغام پہنچایا جا سکتا ہے۔ اپنی ذمہ داری پوری کرنا ہے،
جہاں بھی کوئی برائی کا کام دیکھے اپنی ذمہ داری پوری کرے. یعنی یہ نہیں ہے کہ کوئی مرتا ہے تو مرے، وہ تو اپنی قبر میں جائے گا اور مجھے اس سے کیا لے. نہیں، میری ذمہ داری ہے. میرے رب نے مجھے اسے کہا، اور بہت ساری سزا ہے اور بہت سارا یعنی فضیلت بھی ہے اس کام کے کرنے کی. فضیلت بھی بہت ساری ہے اور بہت سارا گناہ پر وہ بھی ہے. جیسے کہ فضیلت کے بارے میں دیکھیں گے ہم لوگ، زیادہ تو نہیں پڑھیں گے کیونکہ بہت زیادہ حدیث میں، لیکن کچھ چیزیں کہ اگر ہم یہ کام کرتے ہیں کہ برائی سے لوگوں کو روکتے ہیں اور نیکی کا حکم دیتے ہیں، تو یہ سب سے پہلے تو امت محمدیہ کی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری ہم پر ڈالی ہے. پھر ہر نبی کی سنت ہے یہ، اور اس عمل پر اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارت دی ہے. اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نتائج کے اعتبار سے نماز اور زکوٰۃ سے بھی زیادہ اہم ہے. یعنی کوئی اپنی نماز ادا کر رہا ہے، کوئی زکوٰۃ دے رہا ہے، لیکن کوئی یہ کام نہیں کر رہا ہے تو اس سے بھی افضل یہ کام ہے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر عمل کرنے والے لوگ ہی فلاح پانے والے ہیں. اور یہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنے والے لوگ یقیناً نیک لوگ ہیں. اور جس بستی میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر عمل ہوتا رہے گا، اللہ تعالیٰ اس بستی کے لوگوں کو کبھی بھی ہلاک نہیں کریں گے. اور اس عمل کے کرنے والوں کے گناہوں کا کفارہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کو برائی سے روکے. اور بنی اسرائیل میں سے سب کا واقعہ تو ہم لوگوں نے پڑھا ہے کئی دفعہ، سورہ مائدہ میں بھی گزر چکا، سورہ آل عمران میں بھی، کہ کس طرح سے اس میں 3 گروہ میں بڑھ گئے تھے. پھر ایک آدمی نے سورہ یاسین میں آتا ہے کہ ایک آدمی نے اپنی قوم کو نصیحت کی، جس کے بدلے میں ان کو روکا رسولوں کو قتل کرنے سے، تو اس کو بھی قتل کر دیا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں داخل کیا. اور اس نے کہا کہ کاش کہ میری قوم جانتی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے ساتھ کیسا معاملہ کیا. اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو ثواب اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال صدقہ کرنے کے برابر ہے. یعنی جب کسی کے پاس مال نہیں ہے تو یہ کام کرے. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے کچھ لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زیادہ مال والے لوگ تو اجر و ثواب میں آگے نکل گئے، ہماری طرح وہ بھی نمازیں پڑھتے ہیں، ہماری طرح روزی بھی رکھتے ہیں، اور پھر اپنے ڈھیروں مال سے صدقہ بھی کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے صدقے کا ثواب حاصل کرنے کے لیے دوسرا سامان نہیں کیا ہے؟ سنو، ہر تسبیح سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، ہر تکبیر اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، ہر تحمید یعنی الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، ہر تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، امر بالمعروف صدقہ ہے، نہی عن المنکر صدقہ ہے. تو یہ کام اگر ہم روزانہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہم لوگوں کو روزانہ صدقے کا بھی ثواب اور باقی تمام چیزوں کی بھی فضیلت اور جنت کی بشارت. کیونکہ یہ چیز ایسا کام ہے نا کہ انسان جب خود کرتا ہے، کسی کو روکتا ہے، تو اس کے دل میں اپنی گلٹی فیل ہوتی ہے کہ کہیں میں تو نہیں یہ کام کر رہی ہوں. تو پھر وہ خود بھی اس چیز سے رک جاتا ہے، اور پھر اس کو شرمندگی ہوتی ہے کہ میں جو چیز نہیں کر رہی ہوں یا جو چیز میں گناہ کا کر رہی ہوں، میں کیسے لوگوں کو روک سکتی ہوں. پھر وہ اس وجہ سے رک جاتا ہے، اور وہ کام جو دوسروں کو نیکی کا کرنے کا حکم دے رہا ہے اس کو خود کرنے والا بن جاتا ہے. یہ اپنی ذات کے لیے سب سے بڑا فائدہ اس کو ہوتا ہے، اور پھر جس کو کر رہا ہے اس کو تو فائدہ پہنچے ہی گئی. اور اللہ کی رضا کے لیے کریں گے، کسی سے مطلب کوئی دنیاوی فائدے کے لیے نہیں کسی کو نصیحت کریں گے کہ اچھا میں اس کو وہ کروں گی اور یہ خوش ہو جائے گی، بدلے میں میری تعریف کرے گی یا مجھے کچھ دے گی. نہیں، اللہ کی خاطر سے میرے رب کا حکم ہے. اور ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے طریقہ رہا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا عمل قیامت کے روز آدمی کے لیے بشارت اور بھلائی اور خوشخبری لے کر آئے گا. اور یہ کام ایسا ہے کہ ایسے کرنے والے ہی نجات پانے والے ہیں. اور یہ جو برائی سے لوگوں کو روکنا اور نیکی کا حکم دینا دنیا میں چھوٹے بڑے فتنوں سے بچانے کا باعث بنے گا. کیسے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، آدمی کی بیوی میں، اس کے مال میں، اس کی جان میں، اس کی اولاد میں اور اس کے ہمسائے میں فتنہ ہے جسے نماز، روزہ، صدقہ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر مٹا دیتے. یعنی ہر ایک چیز میں آزمائش رکھی ہے نا، بعض کچھ اور کی بیوی میں، بیوی کچھ اور میں، اس کے مال میں، اس کی جان میں، اس کے اولاد میں، اس کے پڑوسیوں میں. تو اس کا کفارہ کیا ہے اس فتنے سے نکلنے کا؟ کہ نماز ہے، روزہ ہے، اور برائی سے روکنا اور نیکی کا حکم دینا. یہ کیا ہے؟
اس چیز کے فتنے کو مٹا دیتا ہے۔ پھر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی وجہ سے قتل ہونے والے کو قیامت کے روز سید الشہداء کا اعزاز حاصل ہوگا۔ برائی کو روکنے والوں کو پہلے زمانے والوں کے برابر ثواب ملے گا۔ ایک آدمی کو نیکی کی راہ پر لگا دینا، برائی سے روک دینا، دنیا کی بڑی سے بڑی نعمت سے زیادہ افضل ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر عمل کرنے والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارکباد دی، خوشخبری دی ہے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سے بعض لوگ نیکی کی چابیاں ہیں اور برائی کو روکنے والے ہیں، اور بعض برائی کی چابیاں اور نیکی کو روکنے والے ہیں۔ مبارک ہو اس آدمی کو جس کے ہاتھ سے اللہ نے نیکی کے دروازے کھولے، اور ہلاکت ہو اس شخص کے لیے جس کے ہاتھ کے شر سے دروازے کھولے جائیں، شر کے دروازے کھولے جائیں۔ تو سوچ لو کہ ہم کس میں سے ہیں، اور ضروری نہیں ہے کہ ہم کو بہت لمبی چوڑی تقریر کرنا آتی ہو تو ہم یہ کام کریں۔ ہم کسی بھی طریقے سے کسی کو ایک پیپر پر لکھ کر ریٹرن خاموشی سے پکڑا سکتے ہیں کہ میں نے تمہارے کپڑے کو ایسے دیکھا، تمہاری چال ڈال کو ایسے دیکھا، تمہارے کو دیکھا، اللہ سے ڈرو اور باز آ جاؤ، کمنٹس کر کے یا جیسے بھی کسی بھی طریقے سے۔ یا کچھ نہیں کر سکتے، ایسی مجلس سے، ایسے لیکچر سے، ایسے لوگوں سے جوڑو کہ جہاں سن کر، دیکھ کر، پڑھ کر، سیکھ کر وہ اپنی اصلاح کر لے۔ یہ بھی آپ کے لیے اسی درجے میں آئے گا کہ آپ نے کسی کو نیکی کی راہ پر لگا دیا یا کسی کو برائی سے روک دیا۔ لوگوں میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو دوسروں کو سب سے زیادہ نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ نیکی کا حکم دینے والے کو نیکی پر عمل کرنے والے تمام افراد کے برابر ثواب ملے گا۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ آپ نے کسی ایک کو مثلاً روکا کسی برائی سے، اب وہ رک گیا، اب وہ جب تک رکا رہے گا اور جب تک وہ نہیں کرے گا آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائے گی۔ یا کوئی ایک نیکی کا حکم آپ نے دیا، کوئی تسبیح اس کو سکھا دی، کوئی دعا سکھا دی، کوئی نماز کا طریقہ سکھا دیا، کسی قرآن پڑھنے کا طریقہ سکھا دیا، وہ جب تک کرتا رہے گا آپ کے نامہ اعمال میں، اور نہ صرف وہ کرے گا بلکہ وہ آگے کسی کو پہنچائے گا، وہ کسی اور کو سکھائے گا، وہ کسی اور کو بتائے گا، وہ کسی اور مجلس سے آپ کو جوڑے گا، اور اس سب کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ تو کتنا بڑا اس میں تو بہت بڑی ذمہ داری ہے، کیونکہ قانون لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون، کتنا برا تھا کہ خود بھی نہیں رکتے تھے برائیوں سے اور لوگوں کو بھی نہیں روکا کرتے تھے، کتنا برا تھا جو وہ کیا کرتے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے وہاں کتنا بڑی بڑی برائیوں میں سے ایک برائی ہے کہ کسی میں کوئی غلط کام کو اگر کوئی دیکھے اور اس کو نہیں روکے، تو یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہم سب پر فرض ہے کہ ہم اس کام کو ضرور کریں۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت نمبر 18 میں فرماتے ہیں تَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ۔ آیت نمبر 18، اس آیت میں منافقوں کی برائی فرمایا گیا کہ ان کے آگے بھیجے ہوئے عمل بدترین ہے، یعنی کافروں سے وہ دوستی رکھتے ہیں اور مسلمانوں سے دشمنی رکھتے ہیں، ان کا یہ بدترین عمل ہے جس سے ان کے دلوں میں نفاق پیدا کیا اور حق تعالیٰ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناراض کر دیا۔ یعنی جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر فرماتے ہیں ان سخط اللہ علیہم، کہ اللہ کا کی ناراضگی ہو ان پر، کہ ان لوگوں نے کیسا کہ ایمان والوں سے ان کو محبت رکھنا چاہیے تھی، ایمان والوں سے ان کو دین سیکھنا چاہیے تھا، اور نام کے یہ مسلمان ہوئے اور دوستی رکھتے ہیں کافروں سے، تو کتنا برا ہے۔ پھر فرمایا یہ قیامت کے روز دائمی عذاب میں مبتلا، وفی العذاب ہم خالدون، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب ہے۔ اور سورہ نساء میں ہم لوگ پڑھ چکے اور آپ لوگوں نے کوشچن کا آنسر بھی دیا کہ ان کے لیے سزا کتنی بری ہے، ان منافقین کی جو نام کے سامنے سے مسلمان تھے لیکن پیچھے سے کافروں کے یہ لوگ دوستی رکھتے تھے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافقین جو ہے جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، کافروں سے زیادہ ان کو سزا ملے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ کافروں کا کفر تو واضح ہے، کھلا ہوا ہے، اور یہ دھوکہ دے رہے ہیں نا، یخادعون اللہ وما یخدعون الا انفسهم، دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو اور لوگوں کو، حالانکہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہی ان کے لیے قیامت کے دن یہ کریں گے کہ ان کا نور کبھی جلے گا کبھی بجھے گا اور وہ اسی میں پڑے ہوئے ہوں گے۔ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، یعنی اگر اللہ پر، رسول پر اور قرآن پر سچا ایمان ہوتا
تو در پردہ کافروں سے دوستی نہیں کرتے اور ایمان والوں سے دوستی رکھتے اور قرآن سے بغض نہیں رکھتے، لیکن یہ لوگ کثرت سے اللہ کی اور رسول کی اطاعت سے خارج ہے اور وحی اور قرآن کے مخالف ہے. یعنی یہ نہ کہتے تو ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، جیسے نا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ یہ سورہ بقرہ کی شروع کی جو آیتیں ہیں اس میں ہے نا کہ اس میں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ تو کیا کہتے تھے؟ ہم ایمان لائیں کما آمن السفہاء، جیسے یہ ایمان لائے نادان بے وقوف لوگ. تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہ الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، وہی نادان ہے، وہی بے وقوف ہے، اپنے آپ کو بہت عقل مند سمجھ رہے ہیں کہ ہم رسول کو نعوذ باللہ آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نمازیں بھی پڑھتے تھے اور روزے بھی رکھتے تھے، دیکھا دیکھی کچھ نہ کچھ صدقہ بھی کیا کرتے تھے، بے دلی سے کبھی جہاد میں جاتے بھی تھے اور واپس بھاگ کر آ جاتے تھے. تو یہ ساری چیزیں کیا سمجھتے ہیں کہ رسول کو تو علم غیب نہیں تھا، تمہارے دلوں کا حال ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. اور اگر یہ ایمان لے آتے اور نہیں دوستی رکھتے جو دشمن ہے دین کے اسلام کے، بلکہ دوستی رکھتے اگر وہ ایمان لے آتے اللہ پر اور نبیوں پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور وہ جو نازل کیا گیا قرآن اس کو مان لیتے تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں وَلَٰكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، لیکن اکثر ان میں سے کیا ہے؟ نافرمان ہے، بہت سے نافرمان ہیں. یعنی بہت سے ایسے کہ ان لوگوں نے توبہ کی، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آئے، لیکن بہت سے ایسے ہیں کہ وہ جیسے کہ عبداللہ بن ابی بن سلول رئیس المنافقین تھا، منافقوں کا سردار تھا، لیکن اسی کے اس میں سے ان کا بیٹا عبداللہ وہ پکے سچے مسلمان ہوئے اور اپنے باپ کے خلاف کھڑے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں. تو اس طرح کی کہ موالات اللہ تعالیٰ یہاں پر وہی کہ اگر وہ رکھتے دوستی رکھتے ایمان والوں کے ساتھ تو ان کے لیے بہتر ہوتا، اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے، ان پر ایمان لاتے، ان کی جو قرآن اتارا گیا ان پر ایمان لاتے، تو کیا ان کا بگڑتا؟ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ، آپ یہودیوں اور مشرکوں کو مومنوں سے سخت عداوت رکھنے والا پائیں گے، اور عیسائیوں کو محبت میں ایمان والوں سے قریب پائیں گے، کیونکہ ان میں علماء اور عابد ہیں اور وہ غرور نہیں کرتے. یہ اس وقت کے لوگوں کو جب قرآن نازل ہو رہا تھا اور جب اس سے پہلے کہ اچھے تھے، وہ صحیح دین پر تھے، نصارہ تھے لیکن صحیح دین پر تھے، یعنی اپنے دین کو بھی مانتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن پر بھی ایمان لاتے تھے. تو ان کے لیے کہ وہ محبت رکھتے ہیں. یہ آیتیں اس وفد کے بارے میں اتری جس کو نجاشی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گرامی میں بھیجا تھا تاکہ آپ کی باتیں سنیں اور آپ کی خوبیاں معلوم کریں. جب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور آپ نے انہیں قرآن پڑھ کر سنایا تو یہ رونے لگے اور عاجزی کا اظہار کرنے لگے. پھر نجاشی کو آپ کی خوبیاں جا کر بتائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے قرآن سنا، اور قرآن تو اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ جو ہماری کتاب کو بھی اور وہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، اور کیونکہ وہ نصارہ تھا نجاشی بادشاہ، یہودی اور مشرک مسلمانوں کے سخت دشمن تھے. فرمائے یہودیوں کو اور مشرکوں کو مسلمانوں سے سخت عداوت ہے، کیونکہ یہودیوں کا کفر وجود ہے، یہ حق ٹھکرا دیتے ہیں، لوگوں کو حقیر سمجھتے، یعنی وجود کفر وجود کیا ہے کہ یعنی تکبر کی وجہ سے کفر کرنا. حق معلوم ہے، حق کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں، اس کے باوجود بھی کیا ہے؟ صرف محض تکبر کے ہمارا دین بڑا، ہم بڑے، ہم پڑھے لکھے، ہم چوزن پیپل، تو ہم کیوں لوگوں کی وہ کریں؟ اس وجہ سے یہ حق ٹھکرا دیتے ہیں، لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تکبر کی ڈیفینیشن ہی یہ کی ہے کہ بطر الحق و غمت الناس. بطر الحق یعنی حق کو نہ ماننا، غمت الناس یعنی لوگوں کو حقیر سمجھنا، اور ارباب علم کو اپنے مقابلے میں کچھ نہیں سمجھتے. اسی وجہ سے انہوں نے بہت سے انبیاء کو قتل کر دیا، یہاں تک کہ کئی بار پیغمبر آخر الزماں کے قتل کا بھی ارادہ کیا. یعنی یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا اور جادو بھی کیا اور چکی سے اوپر سے گرا کر آپ کو ہلاک کرنے کی کوشش کی. کم از کم 17 سے زیادہ مشرکوں اور
یہودیوں نے مل کر آپ کے خلاف سازش کی، آپ کو قتل کیا، اور انہی کے قدم بقدم جہاں پر جیسے یہاں بتایا والذین عاشقوا، اور مشرک لوگ بھی جو شرک کرتے تھے وہ لوگ بھی آپ کی جان کے اسی طرح کے دشمن تھے۔ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اور عیسائیوں کو محبت میں ایمان والوں سے قریب پائیں گے، کیونکہ ان میں علماء اور عابد ہیں اور وہ غرور نہیں کرتے۔ یعنی محبت میں عیسائی مسلمانوں کے قریب ہے، جو خود کو مسیح کے پیروکار سمجھتے ہیں، انہیں انجیل کے بتائے ہوئے طریقے پر اسلام اور ارباب اسلام سے محبت ہے، کیونکہ مسیحی دین کی وجہ سے ان کے دلوں میں نرمی ہے۔ اسی وجہ سے جیسے کہ سورہ حدید آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً، ہم نے ان کے دلوں میں جو مسیح کے پیروکار ہیں محبت اور شفقت پیدا کر دی ہے۔ انجیل میں ہے جو تیرے سیدھے رخسار پر تماچا مارے اس کے سامنے دوسرا رخسار بھی پیش کر دے۔ ان کے مذہب میں جنگ جائز نہیں ہے۔ پھر فرمائیں یہ اس وجہ سے کہ ان میں علماء بھی ہیں اور عبادت گزار بھی، یعنی ان میں کثرت سے خطبہ، علماء، عبادت گزار، اطاعت شعار لوگ ہیں۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں عیسائیوں میں یہ خوبیاں ہیں کہ ان میں علم، عبادت اور تواضع ہے، سرکشی اور غرور نہیں ہے، یعنی ان کو بالکل ہمبل دیکھیں گے آپ کے، زیادہ تکبر نہیں، ٹھہر کر بات کرنا اور دین کی سمجھ بوجھ۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ دین جو ان میں آیا وہ غلط دین آیا، ان کے علماؤں کی غلطی کی وجہ سے، کہ جو حق بات تھی اس کو کیا کیا ان لوگوں نے چھپایا، اور جو غلط باتیں تھی، من گھڑت باتیں تھی، خواہشات کی پیروی تھی، اس کو ان لوگوں نے اس کو باقی رکھا، اور بعد کے لوگوں نے اسی کو دین سمجھ کر اس کو فالو کیا۔ لیکن ان کے اخلاق میں آپ دیکھیں گے بہت زیادہ جھگڑالو، چیخ پکار کرنے والے، اور بہت زیادہ وہ کرنے والے نہیں، اپنی دنیا میں رہنے والے اور وہ کرنے والے، اور ان میں بھی غلو کرنے والے۔ یعنی رہبانیت جو ہے تو اسلام میں منع کیا گیا ہے کہ جائز نہیں ہے اسلام میں رہبانیت۔ رہبانیت کیا ہے کہ دنیا سے سب کٹ کے صرف اللہ اللہ کرنا، یہ طریقہ نہیں سکھایا گیا۔ اسلام میں طریقہ کیا ہے کہ اسی دنیا میں رہو، دنیا کی ضروریات کو بھی پوری کرو اور اس کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو، تب تو اصل امتحان ہے نا۔ اگر ایک چیز چھوڑ دیا جائے کہ ساری دنیا چھوڑ دو، کمانا چھوڑ دو، بیوی بچے چھوڑ دو، سب کچھ چھوڑ دو اور خالی اللہ اللہ کرو، تو یہ تو بہت ایزی کام ہے۔ اپنی ذات کے ساتھ کچھ مل گیا کھا لیے، نہیں ملا تو صبر کر لیے، روزہ رکھ لیے، کر لیے، تو یہ تو ایک الگ چیز ہے۔ لیکن اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ان ساری امتحانات کے بیچ میں رہ کر عبادت کی جائے تو اس کا ایک الگ ہی اجر و ثواب ہے، اور ایک الگ ہی، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ یہی رہا ہے۔ جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 صحابہ آئے، اچھی طریقے سے آپ لوگوں نے کئی دفعہ سنا ہے کہ 3 صحابہ آئے اور عائشہ رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسی عبادت کرتے، تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے لوگوں تینوں کو بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی روزہ رکھتے ہیں، کبھی نہیں بھی رکھتے، کبھی راتوں کو آپ تہجد کے لیے اٹھتے ہیں، کبھی نہیں بھی اٹھتے ہیں، یعنی سو بھی جاتے ہیں، اور کبھی، اور انہوں نے بیوی بچے بھی رکھے ہیں، یعنی شادیاں بھی کی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو تینوں نے کیا کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنے اللہ کے آپ بخشے ہوئے ہیں اور اللہ کے وہاں گناہ معاف ہے، اور ہم تو گناہ گار ہیں، لہٰذا تینوں نے کیا کیا، عہد کیا اب میں بیوی بچوں کے جھنجٹ سے دور رہوں گا، یعنی شادی ہی نہیں کروں گا۔ دوسرے نے کیا کہا میں رات بھر جاگوں گا، کبھی سوؤں گا ہی نہیں۔ تیسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ روزے سے رہوں گا، کبھی روزہ چھوڑوں گا ہی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ تینوں نے یہ عہد کر کے یہاں سے گئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کو واپس بلوایا اور کہا کہ میں نے سنا کہ تم لوگوں نے ایسا کیا، یاد رکھو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، لیکن میں کھاتا بھی ہوں اور روزے سے بھی رہتا ہوں، اور میں راتوں کو جاگتا بھی ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی، اور میں نے اپنی بیوی بچوں کی ذمہ داری بھی پوری کی ہوئی ہے، لہذا اپنی جان، تمہاری جان کا تم پر حق ہے، اور تمہارے اہل و عیال کا تم پر حق ہے، تمہارے نفس کا تم پر حق ہے، اور تمہارے اپنے تمام لوگوں کا حق ہے، لہذا تمام لوگوں کے حقوق ادا کرو۔ جیسے کہ ایک صحابی ہیں، وہ رمضان کے مہینے میں جو تراویح پڑھی جاتی ہے یا قیام اللیل کیا جاتا ہے، تو کیا کیا تھا کہ ایک رسی کو باندھ کر رکھا تھا کہ رات بھر عبادت کرتی تھی، جب نیند آنے لگتی تھی تو اپنے آپ کو سے لٹکا لیا کرتی تھی، یعنی اپنے آپ کو اذیت دے کے نیند بھاگ جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
اللہ کے رسول یہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا بوجھ نہیں ڈالا ہے کسی پر کہ اپنی جان پر ظلم کر کے اللہ کی عبادت کرو. اللہ تعالیٰ کو تو دل سے کی گئی ایک چھوٹی سی عبادت وہ بھی اللہ کو پسند ہے، لیکن وہ ہمیشہ ہو. یہ نہیں کہ جوش میں آ کے ایک دن خوب کر لیا اور اس کے بعد ٹلنے بڑھ گئے. ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایک روٹین، ایک عادت بنا لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے مثلا اتنا ہم لوگوں کو روز قرآن پڑھنا ہے، اتنا 5 وقت کی نماز کے علاوہ نوافل پڑھنا ہے، اتنا مجھے صدقہ کرنا ہے، اتنا ہی کرنا ہے اپنی استطاعت کے مطابق. یہ نہیں کہ کبھی کر دیا کبھی نہیں کیا، نہیں. فَإِنَّ عَمَلِ خَيْرًا أَدْوَمُهُ وَإِنْ قَلَّ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ عمل سب سے زیادہ پسند ہے کہ جو ہمیشگی کے ساتھ کیا جائے، چاہے کہ وہ تھوڑا سا ہو. یعنی تھوڑا کرو لیکن ہمیشہ کرو. یہ نہیں کہ ایک رات ملی تو ساری رات کھڑے ہو کر 100 رکعت نماز پڑھ لیے اور سارے سال کی نفل کا ثواب مل گیا. نہیں، بلکہ روزانہ 2 رکعت پڑھو، لیکن پڑھو ضرور. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا چھٹا پارہ مکمل ہوا. اللہ تعالیٰ قبول کرے، اس میں جو بھی کمی بیشی رہ گئی ہو اللہ تعالیٰ معاف کرے. اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ایک ایک لفظ پر کئی ساری نیکیاں سننے والوں کو بھی، لکھنے والوں کو بھی، پڑھنے والوں کو بھی، سمجھنے والوں کو بھی، اور دوسروں تک پہنچانے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ سب کے حق میں خوب خوب اجر و ثواب لکھے، اور مزید ہم لوگوں کو نیکیاں کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رضا اور خوشنودی کے ساتھ ہم سب کو جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام میں داخل کرے. آمین یا ارحم الراحمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.